الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مکروہات الصلاۃ، یعنی ایسے کام، ایسے امور جن کا نماز میں کرنا مکروہ ہے اور ناپسند ہے۔ نماز کے مکروہات بھی ان کو کہا جاتا ہے اور مکروہات الصلاۃ بھی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام، ایسے افعال جن کا نماز میں کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ افعال جو ہیں جن کا نماز میں کرنا مکروہ ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو حدیث میں مذکور ہے وہ ہے صدل۔ اس کے مختلف معنی جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ صدل سے مراد یہ ہے کہ آدمی چادر کو اپنے کندھوں کے دونوں جانب لٹکا لے اور اس کے دونوں اطراف میں سے کسی کو بھی نہ لپیٹے، یعنی ان کو کھلا چھوڑ دے، اپنے گردن کے اوپر دونوں کندھوں پر وہ چادر کو لٹکا لے اور اس کے دونوں اطراف جو ہیں، اس کے دونوں کنارے جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ لپیٹے، کھلا چھوڑ دے، یہ اس سے مراد صدل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ چادر کو اپنے سر پر رکھے اور اس کے اطراف یا کناروں کو سر کی دونوں جانب کھلا چھوڑ دے، تو یہ بھی صدل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک معنی جو ہیں وہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں، لیکن جو معنی فقہاء کے ہاں زیادہ معتمد اور اتھینٹک ہے یا جس پر انہوں نے اعتماد کیا ہے وہ پہلے والا معنی ہے کہ صدل سے مراد یہ ہے کہ آدمی کوئی چادر یا کوئی کپڑا اپنے کندھوں کے دونوں جانب لٹکا لے اور اس کے دونوں کناروں کو، دونوں اطراف کو کھلا چھوڑ دے، انہیں لپیٹے نہ، یہ اس سے مراد صدل ہے۔ اب یہ نماز میں اگر کوئی آدمی صدل کا ارتکاب کرتا ہے یا کپڑا اس صورت میں، اس حالت میں لٹکاتا ہے، اس کا یہ کام کرنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں، مکروہ ہے۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا ہے۔ اور صدل کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے جو معروف دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ آدمی کوئی چادر یا کپڑا اپنے دونوں کندھوں، گردن کے پیچھے والی سائڈ پہ اپنے دونوں کندھوں کے دونوں جانب لٹکا لے اور اس کے دونوں اطراف یا کناروں کو کھلا چھوڑ دے، ان میں سے کسی ایک کو لپیٹے نہ، تو یہ اس سے مراد صدل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ چادر کو سر پہ جو ہے وہ دونوں کندھوں پر وہ کھلا چھوڑ دے اور اس کی کسی جانب کو یا اس کی کسی کنارے کو لپیٹے نہ، یہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال یہ بھی نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے یا دوسرا فعل جو ہے جس کا نماز میں کرنا مکروہ ہے وہ ہے الصماء۔ الصماء صاد کے ساتھ، اس کے بھی کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے جسم پہ اس طرح کپڑے کو لپیٹ لے کہ اس میں کوئی مخرج یا نکلنے کی جگہ نہ رہے۔ آدمی ایک بہت بڑا کپڑا لے کر اس کو اپنے جسم میں اس انداز میں لپیٹ لے کہ اس سے ہاتھ نکالنے کی یا کوئی بھی چیز نکالنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ سما جو ہے یہ سم سے ہے، اور سم اس پتھر کو کہتے ہیں جو بالکل بند ہو، اس پتھر کو کہتے ہیں جو بالکل بند، اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو۔ تو چونکہ یہ کپڑا اس حالت میں لپیٹا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ باقی نہیں رہ جاتا، تاکہ ہاتھ نکالنے کا بھی امکان نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس حالت کو السما بولا گیا ہے۔ اور سما سے مراد یہ ہے کہ آدمی یا تو کوئی ایسا جبہ یا کپڑا پہنے، ایسا قمیض پہنے کہ جس کے اندر کوئی ہاتھ نکالنے کی راہ نہ ہو، یا پھر ایسا کپڑا اس کو اس انداز میں اپنے جسم پر لپیٹ لے کہ اس سے ہاتھ نکالنے یا پھر جو ہے وہ حرکت کرنے کی جو ہے وہ انسان کے اندر طاقت نہ رہے یا حرکت کرنا ممکن نہ ہو۔ اس میں اب اس کے مکروہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حالت میں جب انسان اپنے جسم پہ کپڑا
کھینچ کر لپیٹ لیتا ہے تو اس حالت میں انسان حرکت نہیں کر سکتا، اچھے طریقے سے رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، یا پھر اگر ہاتھ نکالتا ہے رفع الیدین کرنے کے لیے تو شرمگاہ کے سطر کے کھلنے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بند ہے ہر طرف سے، تو ہاتھ جب نکالے گا نیچے سے اس کو اوپر کی طرف اٹھائے گا تو اس سے سطر کے کھلنے کا امکان جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے مکروہ سمجھا گیا ہے۔ اور اگر اس حالت میں وہ اٹھاتا ہے اپنے جسم سے اس کپڑے کو اٹھائے گا، ہاتھ نکالنے کی کوشش کرے گا اور اس کا سطر اگر کھل جاتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، چونکہ سطر کا ڈھانپنا نماز کی شروط میں سے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے روایت ہے انہ قال، انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جسم کے گرد جو ہے وہ کپڑا لپیٹنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کو جسم کے گرد لپیٹنے سے منع فرمایا، یعنی سما اس طریقے کے مطابق جسم کے گرد کپڑا لپیٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہات صلاۃ میں سے ہے۔ تیسرا فعل یا تیسرا کام جس کا نماز میں دوران نماز کرنا یہ مکروہ ہے، آدمی کا نماز میں اپنے منہ کو ڈانپنا، آدمی کا، مرد کا اپنے منہ کو نماز میں ڈانپنا، یہ بھی نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، یہ سنن نبی داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صدل سے نماز میں، اور صدل کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں، صدل کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع فرمایا نماز میں، اور اس طرح کہ آدمی اپنے منہ کو ڈانپے، آدمی اپنے منہ کو کسی کپڑے سے ڈانپے۔ ہوتا یوں تھا کہ عرب جو ہے وہ قدیم زمانے میں اپنے سر کے اوپر جو پگڑی وغیرہ باندھتے تھے، امامہ وغیرہ، اس کا ایک جو کنارہ ہوتا تھا اس کو اپنے منہ پر ایسے جو ہے وہ کر لیتے تھے اور اپنے منہ کو اچھی طرح اس سے ڈانپ لیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے نماز میں منع فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اس میں موجود ہے۔ چوتھا کام یا چوتھا فعل جس کا نماز میں کرنا مکروہ ہے وہ ہے قمیض یا جبے کو فولڈ کرنا یا لپیٹنا، اپنے کپڑے کو نماز میں دوران نماز لپیٹنا یا پھر نماز سے پہلے اس کو لپیٹ کر فولڈ کر کے نماز پڑھنا، یہ دونوں طریقے، دونوں صورتیں ہی نماز میں ان کا کرنا مکروہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں سے مراد 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ناک اور پیشانی یعنی چہرہ ہے۔ تو جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ لپیٹوں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑے کو، اور اپنے کپڑے اور بالوں کو نہ لپیٹوں، اس سے بھی مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوران نماز انسان اپنے قمیض کو یا جبے کو یا کپڑے کو نہیں لپیٹ سکتا، فولڈ نہیں کر سکتا۔ عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ عموماً جب وضو کرتے ہیں تو اپنے جو بازو ہوتے ہیں، قمیض کے بازو جو ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح فولڈ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں نیچے، اسی طرح فولڈ کی ہوئی اپنے بازو جو ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز میں جو ہے وہ اپنے بالوں کو لپیٹوں یا پھر اپنے کپڑے کو جو ہے وہ فولڈ کروں یا لپیٹوں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ شلوار کے بارے میں،
یا ایسی پینٹ کے بارے میں کہ جو پینٹ جو ہے وہ نیچے سے زیادہ لمبی ہو، تو کیا اس کو فولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس حدیث کا ظاہر تو یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ایسی پینٹ استعمال کرے اور ایسی شلوار استعمال کرے کہ جو ٹخنوں سے اوپر تک ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ پینٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ ٹخنوں سے بہت زیادہ نیچے جو ہے وہ جا رہی ہے، تو اس کو لپیٹ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ نماز اور غیر نماز میں ہمیں ٹخنے جو ہے وہ ننگے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو حدیث کے اندر اسبال کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے تہ بند کو، اپنی شلوار کو، اپنے تہ بند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے یا کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر، چونکہ اس کے بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے ٹخنوں سے نیچے تہ بند یا شلوار یا پینٹ کسی بھی چیز کو لٹکانے یا چھوڑنے کے بارے میں، تو انسان اگر نماز کے دوران پینٹ کو نیچے سے یعنی ٹخنوں سے اوپر فولڈ کر لیتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مراد جو ہے کسی اور جگہ سے کپڑے وغیرہ کو لپیٹنا یا فولڈ کرنا مراد ہے، کیونکہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنا یہ تو مطلوب ہے نماز اور غیر نماز میں۔ البتہ جو بعض روایات وارد ہوئی ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے اپنے تہ بند کو لٹکاتا ہے یا اسبال کرتا ہے، اس کا وضو ناقض ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کی نماز درست نہیں ہے، وہ تمام قسم کی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ صحیح کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ مذکور ہو کہ تہ بند لٹکانے والے کی نماز نہیں ہے یا پھر اس کا وضو نہیں ہے۔ البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہے، جو اپنے تہ بند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ استہزاء نہیں کرنا چاہیے، اس کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کا مذاق سنت کا مذاق ہے، سنت کا مذاق ہے۔ تو اگر انسان خود نہیں کر رہا، خود اگر ایک بڑے جرم کا، بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اگر کوئی دوسرا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو استہزاء کا نشانہ نہ بنائے، اس کے ساتھ استہزاء نہ کرے، مذاق نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو زخمی کیا گیا تو زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مومنین جو ہیں وہ اپنی چارپائی پر پڑے ہوئے، ان کو رکھا ہوا ہے، تو ایک نوجوان آتا ہے جس کا تہ بند، جس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اسے بلا کر فرماتے ہیں یا بنی ارفع ازارک، کہ اے بچے، اے بیٹے، اپنے تہ بند کو اوپر اٹھا لو، اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے کہ آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ گوارا نہیں کر سکے کہ ان کے سامنے کوئی تہ بند کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے پتہ چلتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہ بند کا لٹکانا، شلوار کا نیچے کھلا چھوڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا کرنے والا ان 3 لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ہم کلام نہیں ہوں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کا تزکیہ نفس نہیں فرمائیں گے۔ 5ویں چیز یا 5واں فعل جس کا نماز میں کرنا مکروہ ہے، وہ ہے نماز میں التفات کرنا۔ التفات کہتے ہیں دائیں بائیں مڑ کر دیکھنا، دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھنے کو التفات کہتے ہیں، مڑنے کو التفات کہتے ہیں۔ التفات کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے دل جو ہے وہ نماز سے کسی اور طرف ہو جائے، دل کا التفات، التفات قلب، دل کا التفات، کہ انسان جو ہے اس کے دل کے اندر وہ نماز میں ہے لیکن دل اس کا کہیں اور پہنچا ہوا ہے، اس کا دل حاضر نہیں ہے نماز میں۔ تو دل کے اندر وسوسات کا آنا نماز میں، یہ تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن حتی الوسع انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان وسوسات کو، ان وساوس کو، ان شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کرے،
اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ انہیں نماز میں جو ہے وسوسات آتے ہیں، شیطانی وسوسات بہت زیادہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بائیں طرف جو ہے وہ التفات کر کے پلٹ کے جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھو، اور اس سے جو ہے وہ یہ وسوسات ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ تو دل کا التفات نماز کے اندر یہ بھی مکروہ ہے کہ انسان کا دل کہیں اور پہنچا ہو، اور انسان کا صرف جسم جو ہے وہ نماز کے اندر ہو، لیکن انسان کا ذہن، اس کا دل کہیں اور پہنچا ہوا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اس کی نماز کا اتنا ہی حصہ ہے جو وہ سمجھ کر اور جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ دل کا التفات کی کئی صورتیں ہیں۔ دل کا التفات، کہ انسان کا دل نماز میں حاضر نہ ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دل سے وسوسات کو انسان ختم کرے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر حد الوسع کوشش کرنے کے باوجود بھی پھر بھی انسان کو نماز میں وسوسات آتے ہیں، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ انسان ان وسوسات کے آنے میں معذور ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سر کے ساتھ التفات کرے۔ سر کے ساتھ التفات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دائیں بائیں پھیرے، اپنے سر کو دائیں یا بائیں طرف پھیرنا، یہ بھی التفات کہلاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے بغیر کسی مجبوری اور حاجت کے اپنے سر کو دائیں بائیں پھیرے، نماز کے دوران اپنا جسم نہ پھیرے بلکہ اپنے سر کو دائیں یا بائیں اس کے ساتھ التفات کرے، جو ہے وہ پھر کر دیکھے۔ تو یہ اگر بغیر مجبوری کے ہو، بغیر کسی حاجت کے ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات یا مڑ کر دیکھنے کے بارے میں، پھرنے کے بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اختلاس، وہ اچانک اچک لینا ہے، یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، اس طریقے سے، اس انداز سے شیطان انسان کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ اب اس سے کیا اچک لیتا ہے؟ یا تو خشوع خضوع اس کا ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس کے نماز کے اجر سے یہ اس کو اس حالت میں مبتلا کر کے شیطان جو ہے اس کے اجر کو اچک لیتا ہے۔ تو یہ بھی یا تو اس سے مراد اچک لینے سے، نماز سے اس کا اجر اچک لینا ہے، یا پھر اچک لینے سے مراد، چھین لینے سے مراد اس کا خشوع خضوع جو ہے اس کے اندر خلل پیدا کرنا۔ یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب التفات کے بارے میں نماز میں پوچھا گیا، نماز میں التفات کرنے کے بارے میں، پھرنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچانک اچکنا ہے اور اس سے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، یا تو خشوع خضوع اچک لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس کی نماز کے اجر سے کچھ اجر جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، چونکہ جب خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، کم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے اجر میں بھی اسی قدر جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے۔ پہلی صورت کے بغیر عذر کے انسان جو ہے وہ التفات کرے یا دائیں بائیں پھر کر دیکھے، اپنے سر کو جو ہے وہ دائیں بائیں پھیرے، تو اگر بغیر عذر کے ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، اور اگر عذر کے ساتھ ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، تو راجح قول کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا، تو اب نماز کے انتظار میں صحابہ موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ پر لوگوں کو صحابہ کو نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے جو ہے وہ مصلی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا، مصلی رسول پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں صحابہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیماری کی حالت میں مسجد میں تشریف لائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کھولی، جو مسجد کی طرف حجرہ عائشہ سے کھڑکی کھلتی تھی، تو جب اس کھڑکی کو کھولا تو صحابہ آواز سن کر اس کھڑکی کی طرف جو ہے وہ اپنی نظریں پھیر کر دیکھنے لگ گئے۔ تو تمام صحابہ نے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے جو ہے وہ نظریں چرا کر وہاں یعنی التفات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آتے ہوئے، تو اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوئی، اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوئی، بلکہ اس حدیث میں موجود ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ کر مصلی رسول پر آ کر جو ہے مصلی امامت پر آ کر صحابہ کو امامت کروائیں۔ تو اس حدیث سے
فقہائے کرام نے کئی ایک مسائل اخذ کیے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی مجبوری کی صورت میں یا جب فتنے کا ڈر ہو تو اس وقت جو ہے وہ انسان التفات کر سکتا ہے نماز میں، پھر کر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور پھرنے سے مراد اپنا سر ہے کہ اپنے سر کو انسان جو ہے وہ نظروں کو پھیر کر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، خصوصاً ایسا حرم میں ہوتا ہے، حرمین میں ایسا ہوتا ہے، مسجد نبوی اور بیت اللہ میں، کہ بعض خواتین بچوں کو لے کر مسجد میں جب جاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو مجبوراً جو ہے بچے کی طرف نظریں لگا کر نماز میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہ نظر لگا کے دیکھیں تو بچے جو چلنے والے اور ریڑھنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے دور نکل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، بچوں کے گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں، ان کو مجبوری کہا جاتا ہے۔ تو کسی مجبوری یا حاجت کے وقت جو ہے نماز میں التفات کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ التفات جو ہے وہ سر کے ساتھ ہوگا، نظروں کے ساتھ ہوگا، پورے جسم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت التفات کی ہے کہ انسان پورے جسم کے ساتھ التفات کرے، یعنی پورے جسم کے ساتھ مڑ کر کسی دوسری طرف دوسری جانب دیکھے، یا اپنے آپ کو پھیر کر دوسری جانب پورے جسم کو وہ دیکھے، تو اس میں راجح قول کے مطابق نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان پورے جسم کے ساتھ کسی طرف پھر جاتا ہے یا التفات کرتا ہے تو پورے جسم کے ساتھ التفات کرنے سے نمازی کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، چونکہ اس سے انسان کا قبلہ جو ہے استقبال قبلہ باقی نہیں رہتا، قبلے کے رخ، اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں رہ جاتا، اور قبلہ رخ ہونا ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز کی شروط میں سے ہے۔ تو جب اس نے قبلہ رخ ہونا چھوڑ دیا التفات کی وجہ سے تو اس سے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ نماز میں نظر کو دائیں بائیں دوڑانا یا نظر سے التفات کرنا یہ بھی مکروہ ہے، نظر کو نہیں دائیں بائیں موڑنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کے دوران دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو نظروں سے بھی التفات کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو رک جانا چاہیے اپنی نظر اٹھانے سے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو اچک لے، ان کی نظروں کو اللہ تعالیٰ اچک لے۔ تو دائیں بائیں نظر کو دوڑانا یہ مکروہ ہے، لیکن آسمان کی طرف نظر کو اٹھا کر دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ چھٹا کام جس کا نماز کے اندر کرنا مکروہ ہے اور جو مکروہات صلاۃ میں سے ہے وہ ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا بھی کئی ایک فقہا نے اس کو مکروہ جانا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا خشوع خضوع بغیر اس کے جو ہے وہ نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے خشوع خضوع اختیار کرنا بغیر آنکھیں بند کرنے کے، مثال کے طور پہ بسا اوقات حالت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے کوئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور جو ہے وہ منظر سامنے ہوتا ہے کہ جس کو انسان اگر دیکھتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع خضوع ختم ہونے کا یا اس میں خلل واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اگر انسان خشوع خضوع کو باقی رکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر خشوع خضوع بغیر آنکھیں بند کرنے کے ممکن ہو تو اس صورت میں آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ عمل ہے اور یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ایسا کام ایسا فعل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ساتواں کام جو نماز میں کرنا مکروہ ہے یا جو مکروہات نماز اور صلاۃ میں سے ہے وہ ہے دوران سجدہ دونوں بازوؤں کو زمین کے ساتھ چپکانا۔ دوران سجدہ دونوں بازوؤں کو زمین کے ساتھ ایسے چپکا دینا جیسے کتا بیٹھتا ہے، جیسے کتا جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ بالکل چپکا کر لمبا چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز میں سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ تم میں سے کوئی بھی نہ پھیلائے اپنے بازوؤں کو اس طرح جیسے کتا پھیلاتا ہے۔ تو تم میں سے کوئی بھی اپنے بازو کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے، جیسے کتا جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھتا ہے اس طرح کوئی تم میں سے اپنے بازو کو سجدے میں نہ پھیلائے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں
لا علمی میں وہ اپنے بازو جو ہے وہ زمین کے ساتھ سجدے میں بالکل لمبے جو ہے وہ چپکا دیتے ہیں، تو بازوؤں کو نہیں بلکہ ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنا چاہیے اور بازو کھڑے ہونے چاہیے۔ بازوؤں کو زمین کے ساتھ چپکانا یہ مشابت ہے کتے کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شیطان سے اس کے افعال سے اور اس کے کاموں سے مشابت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ایسے ہی کتے کے جو اس کی بیٹھک ہے، جس طرح وہ بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے کھانے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، ان تمام افعال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابت اختیار کرنے سے اپنی امت کو منع فرمایا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے۔ تو دوران سجدہ دونوں بازوؤں کو زمین کے ساتھ چپکانا نہیں چاہیے، بلکہ ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھ کے اپنے بازو کو کھڑا کرنا چاہیے، نیچے زمین پہ نہیں لگنے چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ حرکت یا فعل جس سے خشوع خضوع میں خلل پیدا ہو، اس کا کرنا مکروہات نماز میں سے ہے۔ یہ ایک میں نے قاعدہ ذکر کر دیا ہے، فقہاء سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ اہم چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا فعل یا ایسا کام نماز میں کیا جاتا ہے کہ جس سے نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہو، نماز میں خلل واقع ہوتا ہو، جیسا کہ کنکریوں کے ساتھ کھیلنا یا کسی صف کے ساتھ کھیلنا، کسی اور چیز کے ساتھ نماز میں کھیلنا، یا موبائل کے ساتھ کھیلنا، تو سیل فون کے ساتھ، یعنی تمام ایسے افعال تمام ایسی حرکات کہ جن کے کرنے سے نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہو، ان کا کرنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہات نماز میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز میں ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے کرنے سے نماز میں خشوع خضوع بالکل ختم ہو جائے، پہلی صورت میں تو خلل واقع ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے نماز میں خشوع خضوع بالکل جاتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پھر کھیل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ تو کام دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حرکات اور افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے خشوع خضوع کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے لیکن اس میں خلل واقع ہوتا ہے، تو ایسے کام کرنا مکروہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام نماز میں کرتا ہے کہ جس کے کرنے سے نماز کا خشوع خضوع بالکل جاتا رہے، سرے سے باقی نہ رہے، تو ایسا فعل کرنا نماز کے اندر حرام ہے اور یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے انسان کی نماز کے باطل ہونے کا خدشہ اور امکان غالب ہے۔ تو یہ ہیں مکروہات صلاۃ اور مکروہات نماز، یعنی جن کا نماز میں کرنا مکروہ ہے، یا پھر ایسے افعال جن کا کرنا نماز میں ناجائز ہے اور درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی جو نماز سے متعلقہ اس موضوع سے متعلقہ ہمارے مسائل انشاءاللہ وہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارا جو کورس ہے اس کو ہم مکمل کریں، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سوال ہے کوئی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے بتایا کہ جب نماز کے دوران وسوسہ آئے تو استعاذہ پڑھیں اور دائیں کندھے میں پھونکیں، تو یہ کب کرنا ہے یہ پھر؟ جب انسان کو وسوسات آئیں، جب ذہن میں وسوسات آئیں تو انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھ کر 3 بار تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ تھوک نکالنا ہے، بس صرف اس کو تھوکنے سے مشابہت دی گئی ہے، جیسے ہمارے ہاں تھو تھو کرتے ہیں ایسے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تھوکے اپنے بائیں کندھے پر اعوذ باللہ پڑھ کر، لیکن تھوکنے سے مراد کہ تھوک نکالے اپنا یا لعاب وغیرہ، بلکہ صرف اس سے مراد خالی تھوکنا ہے، یہ مراد نماز ہے۔ کے اور دوران ہے تو یہ پھر کریں گے؟ جی یہ جائز ہے، اسی وجہ سے اسی حدیث سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ التفات کیا جا سکتا ہے جو ہے وہ، لیکن اس میں صرف اس نے سر کو پھیرنا ہے نا، پورا جسم تو نہیں نا پھیرے گا، تو سر کو ہم نے کہا ہے کہ مجبوری کی صورت میں یا حاجت یا ضرورت کے وقت پھیرا جا سکتا ہے۔ التفات، سر سے التفات کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن پورے جسم کو پھیر دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے انسان کا جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا باقی نہیں رہ جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔